السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کے مہینے میں رات میں کتنے بجے سے ڈھول بجانا شروع کرنا چاہیے تاکہ گناہ نہ ملے؟ یہ ایک صاحب کا سوال ہے۔ حقیقت کیا ہے آپ صحیح سے سمجھ لیں۔ ہوا یوں کہ ایک میلاد شریف میں جانا ہوا جو ذکر شہدائے کرب و بلا کے نام سے لوگوں نے منعقد کیا تھا، اور اس گاؤں میں لوگ کثرت کے ساتھ مروجہ تعزیہ داری کرتے تھے۔ جب گاؤں والوں کو صحیح سے سمجھایا گیا کہ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے گناہ ملتا ہے، اس سے بچیں۔ ہاں، اگر تعزیہ بنانا ہی ہے تو جس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے بنانے کے لیے اس طرح بناؤ، شریعت کے دائرے میں رہ کر، یعنی آقا امام حسین کے روضے کا نقشہ بنا کر گھر میں رکھ کر اس کی زیارت کرو، یہ جائز ہے۔ جب گاؤں والوں کو صحیح سے سمجھایا گیا تو گاؤں والوں کو بات صحیح سے سمجھ میں آ گئی، تو سارے کے سارے گاؤں والوں نے کہا کہ اب ہم لوگ مروجہ تعزیہ داری نہیں کریں گے۔ جب اس سے گناہ ملتا ہے تو اس کو کرنے سے کیا فائدہ؟ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ نیکیاں ملتی ہوں گی، آقا امام حسین خوش ہوتے ہوں گے، لیکن جب بات ان کو حقیقت سمجھایا گیا، حقیقت سے جب وہ لوگ واقف ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم مروجہ تعزیہ داری نہیں کریں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور ایسے ہی اگر ہر گاؤں والے اس سے گریز کرنے لگیں گے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ لیکن آگے کیا ہوا وہ بھی آپ سن لیں۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ حضرت، ہم ڈھول بجاتے ہیں اور ہمارے گھر پہ ڈھول دادا پردادا کے زمانے سے بجتا چلا آ رہا ہے۔ اس وقت میں اپنے گھر کا سب سے مین مکھیا آدمی ہوں، تو اگر میں ڈھول نہیں بجاؤں گا تو میرے دادا ناراض ہو جائیں گے، پردادا ناراض ہو جائیں گے، اور میں ڈھول نہیں بجاؤں گا تو میرے بچے میرے مرنے کے بعد نہیں ڈھول بجائیں گے، تو اس سے مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ تو حضرت آپ ایک بات بتا دیں کہ رات میں کوئی ایسا وقت ہے کیا جس وقت ڈھول بجانے سے گناہ نہ ملے؟ تو میرا دونوں کام ہو جائے گا، ڈھول بھی بجا لوں گا، گناہ بھی نہیں پاؤں گا، اور دادا پردادا بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو حالانکہ سوال سن کے ہنسی بھی آئی، لیکن پھر ان کو ہم نے سمجھایا کہ دیکھو یہ کوئی رمضان کا روزہ نہیں ہے، یہ کوئی نفلی روزہ نہیں ہے کہ مغرب کی اذان سننے کے بعد افطاری کر لو گناہ نہیں ملے گا۔ اگر دن میں کبھی روزہ توڑو گے بغیر عذر شرعی تو گناہ ملے گا۔ تو یہ جو ڈھول بجایا جاتا ہے اس کو شریعت پسند نہیں کرتی، یہ بری بات ہے۔ ڈھول بجانے سے دل غفلت میں پڑ جاتا ہے، دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور دل و دماغ بالکل پست ہو جاتے ہیں، اس سے بچیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب میرے دادا ناراض ہو جائیں گے، پردادا ناراض ہو جائیں گے اگر ڈھول نہیں بجاؤں گا۔ تو ہم نے کہا کہ صاحب، آپ کے دادا پردادا ناراض ہو جائیں اس کا آپ کو دکھ ہے، لیکن ڈھول بجائیں گے تو جس رب نے پیدا فرمایا ہے وہ رب ناراض ہو جائے گا۔ تو ذرا سوچو، اگر رب ناراض ہو جائے گا تو پھر کیا معاملہ تمہارا بنے گا؟ آپ کے دادا پردادا ڈھول بجاتے تھے، وہ گناہ کر کے گئے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈھول بجانا گناہ ہے یا نہیں گناہ ہے، کبھی مدرسہ شاید کہ گئے نہیں ہوں گے، لیکن پھر ان کو سمجھایا گیا تو وہ بھی سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ اب ڈھول وغیرہ نہیں بجائیں گے۔ تو یہ ہمارے علماء اہل سنت جو ہیں اس وقت بڑی جد و جہد کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں، مسجد کے ممبر سے لے کے جلسے کے اسٹیج تک بڑی جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور بری چیزوں سے روک رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی جہاں پہ شادیاں ہوتی تھیں لوگ ڈی جے بجاتے تھے کثرت کے ساتھ، لیکن علماء اہل سنت نے کثرت کے ساتھ اس کا ویرودھ کیا ہے، بائیکاٹ کیا ہے، نکاح پڑھانے سے منع کیا ہے۔ تو 100% میں 75% سدھار ہو چکا ہے، 25% باقی انشاءاللہ عز و جل۔ اگر گاؤں سماج والے نوجوان بھائی لوگ سپورٹ کریں گے، ایک ساتھ آئیں گے، تو انشاءاللہ یہ ساری برائیاں سماج سے ختم ہو جائے گی، اور مذہب اسلام جیسے صاف ستھرا ہے ویسے مسلمان بھی صاف ستھرے ہو جائیں گے اور اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے۔